اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ جو ہے استدلال و استنباط کے اعتبار سے قرآن پاک کی کلمات کی جو 4 تقسیمات تھیں، ان میں سے ہم نے پہلی جو ہے الفاظ کی وضع معنی کے لیے اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، جو خاص، عام، مشترک اور معول تھا، اور اس کے اندر پھر بیچ میں جو ہے مطلق اور مقید بھی آ گیا تھا۔ یہاں سے جو ہے آپ کے سامنے دوسری تقسیم کر رہے ہیں، جو اس الفاظ قرآنی آیات کے الفاظ کی 4 قسمیں ہوئیں، اس میں سے الفاظ کا معنی کا ظہور، بلکہ یہاں حقیقت مجاز والی ہے، تو الفاظ اور جملوں کا معنی میں استعمال، الفاظ اور جملوں کا معنی میں استعمال، اس اعتبار سے یہ بھی 4 قسمیں ہیں: حقیقت مجاز، صریح، کنایہ۔ حقیقت مجاز، صریح، کنایہ۔ ان کی جو دلیل حصر ہوتی ہے وہ اس طور پر کریں گے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوگا یا غیر موضوع لہو میں مستعمل ہوگا۔ لفظ اپنے معنی موضوع جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے اسی میں وہ مستعمل ہوگا، یا معنی غیر موضوع لہو یعنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہوگا۔ اگر اول ہے، معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے، تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اس کو، اور اگر ثانی ہے یعنی معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہے تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ پھر ان میں سے دونوں میں سے پھر ان میں سے ہر ایک ظاہر کے اعتبار سے ظاہر المراد ہوگا یا نہیں، اس کی مراد ظاہر ہوگی یا نہیں۔ اگر اس کی مراد ظاہر ہو رہی ہے تو اسی کو صریح بولیں گے، اور اگر اس کی مراد ظاہر نہیں ہے تو وہی کنایہ ہے۔ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوگا یا نہیں، اگر اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے تو وہ حقیقت ہے، اور معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہے تو مجاز ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک یا تو استعمال کے اعتبار سے ظاہر ہوگا یا نہیں، اگر ظاہر ہوگا تو اس کو صریح کہتے ہیں، اور اگر ظاہر نہ ہو تو اس کو، جیسے حقیقت کے اندر لفظ اسد یہ وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس شیر کے لیے، اب اسی معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہیں گے حقیقت، اور اگر اسی کا استعمال انسان کے لیے ہو، بہادر آدمی کے لیے، تو اسی کو کہیں گے مجاز۔ آ گیا؟ اب اچھا، مجاز لینے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو اس بات پر دلالت کرے یہاں معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں، ایک مثال کے طور پر ہم کہیں کہ رأیت اسدن یتکلم، رأیت اسدن یتکلم، میں نے اسد کو دیکھا یتکلم، کلام کرتے ہوئے۔ یہاں یتکلم جو قرینہ ہے یہ اس بات کو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں اسد کا جو معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی حقیقی کیوں کہ یہ کلام جو ہے وہ انسان کرتا ہے، اسد نہیں کرتا۔ اسی طرح رأیت الاسد فی الحمام، میں نے شیر کو حمام میں دیکھا، یہاں پر بھی جو حمام ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اسد کا معنی حقیقی نہیں۔ اب یہاں پر ہر ایک کے جو ہوں گے حقیقی اور مجازی معنی دونوں ہوں گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جہاں حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو، تو وہاں پر اگر ایک معنی مراد لے لیا گیا، معنی مجازی مراد لے لیا گیا، تو حقیقی معنی متروک ہو جائے گا۔ حقیقی معنی، ہاں یہ الگ بات ہے کہ حقیقی معنی مراد ہو کیا ہے، لے سکتے ہیں، لیکن بیک وقت دونوں مراد نہیں لے سکتے، ورنہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا، حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ عقلاً یہ بات جائز ہے کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لہذا حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ مثال، فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں۔ کل لفظ وضعہ واضع اللغتی، ہر وہ لفظ
جس کو وضع کیا ہو واضح لغت نے، یہاں بین سطور میں دیا آپ کو شرع یا عرف عام یا عرف خاص۔ عرف واضح لغت جو ہے، واضح لغت نے جو وضع کیا ہو اسے، تو اس کو ہم کہیں گے، یا جسے لفظ کو وضع کیا ہو کسی عرف شرع نے، عرف عام نے یا شرع نے یا عرف خاص نے۔ تو اس کے جو ہے وہ الگ الگ مثالیں ہیں کہ لفظ اگر معنی اگر اہل لغت ہیں تو اس کو حقیقت لغویہ کہتے ہیں، اگر اس کو وضع کرنے والے کیا ہیں اہل لغت ہے تو اس کو حقیقت لغویہ کہیں گے۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ اس کے لغوی معنی دعا کے ہوتے ہیں، لفظ صلاۃ اس کے لغوی معنی دعا کے ہوتے ہیں، منطق کے اندر ہوگا لفظ صلاۃ اس کے لغوی معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر اہل واضح اہل شریعت ہیں تو اس کو حقیقت شریعہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ صلاۃ اس کے معنی جو ہے شرع میں نماز کے ہیں، نماز کے ہیں۔ اگر واضح عرف عام یا عرف خاص ہو تو اس کو حقیقت عرفیہ عامہ یا خاصہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ دابہ اس کے معنی عرف عام میں چوپائے کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ چوپائے کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو واضح لغت نے، لغت کو وضع کرنے والے بے ازائی شیء کسی شے کے مقابلے میں، ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو واضح لغت نے کسی شے کے مقابلے میں فہو حقیقت لو، تو وہ لفظ اس کے لیے کیا ہوگا؟ حقیقت ہوگا۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر استعمال کیا گیا اس کے علاوہ میں، جس میں وضع کیا گیا تھا اس کے علاوہ میں استعمال کیا گیا، یکون مجازن، تو وہ مجاز ہوگا، لا حقیقتاً، حقیقت نہیں ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب فرماتے ہیں ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدہ، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ لا یجتمعان جمع نہیں ہو سکتے، ارادۃ من لفظ واحد، ایک لفظ سے مراد ہو کر، ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں مراد ہو کر ساتھ ساتھ جمع آ گیا کہ حقیقت جو ہے وہ مجاز کے ساتھ لا یرادان مان، یعنی مراد ہو کر جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں۔ جہاں حقیقت مراد ہوگا تو وہاں مجاز نہیں ہو سکتا، اور جہاں مجاز ہو گیا تو وہاں حقیقت سکتا کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دونوں مراد ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، لما اریدا ما يدخل فی السائی بالقول علیہ السلام، جب مراد لے لیا گیا علماء کے اجماع سے ما يدخل فی السا، اس چیز کو جو سا کے اندر داخل ہے، بقول علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے، لا تبیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو دو درہم کے بدلے نہ بیچو، ولا السا بالساعین، اور ایک سا کو دو سا کے بدلے نہ بیچو، سقط اعتبار نفس السا، تو نفس سا کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ اس کو پہلے یوں سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود ہوتا ہے جن چیزوں میں، وہ 6 چیزیں تو بیان کی گئی تھی کہ کیا ہے، الملح بالملح والتمر بالتمر والثمر والملح بالملح اور والذهب بالذهب والفضة بالفضة، یعنی سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے۔ اس طرح سے 5-6 چیزیں بیان کی حضور نے فرمایا ان کو اگر بیچنا ہو تو برابر برابر بیچو، اگر ایک دوسرے طرف تفاضل ہو جائے گا تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ اسی طرح درہم کو درہم کے بدلے بیچنا ہے تو ایک کو دو کے بدلے نہیں بیچیں گے تو یہ بھی سود ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سا کو دو سا کے بدلے نہ بیچو۔ یہاں لفظ سا، اس سا کے 2 معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے لکڑی کا پیمانہ، کیا ہے؟ جس کے ذریعے ناپ کر کے ہم جو ہیں وہ دیتے ہیں، صحیح ہے؟ اور ایک ہوا جو اس کے اندر چیز جو داخل ہے، گیہوں ہے، اناج ہے، کوئی بھی اب جو ہے۔ اب یہاں حقیقی معنی جو ہے یہاں مراد نہیں ہے، جب ایک معنی مجازی مراد ہو گیا، کیا یہاں معنی مجازی مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہم نے داخل کی ہے اس ایک سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو، یہ مراد ہو گیا یہاں پر۔ یعنی اس کے اندر جو اناج ہے اس اناج کا ایک سا جو اندر ہے اس ایک سا اناج کو 2 سا اناج کے بدلے نہ بیچو، تو نفس اس کے اندر جو چیز داخل ہے اس کے بیچنے کی ممانعت کی گئی، یہ اس کا معنی مجازی ہے۔ جب یہ مجازی مناد ہو گیا تو یہاں اب حقیقی معنی اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ یہاں حقیقی معنی یعنی نفس سا کو، اس لکڑی کے پیمانے کو ایک کو 2 کے بدلے بیچنا جائز ہوگا۔ لکڑی کا جو پیمانہ ہے اس کو ایک کو 2 کے بدلے بیچنا جائز ہوگا، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے
اس کو بیچیں گے تو وہ سود میں داخل ہوگا، کیونکہ یہاں معنی مجازی ہم نے موت مان لیا گیا ہے، تو اب کیا ہو جائے گا حقیقی معنی اس کا سمجھ آ گیا؟ حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ پیمانہ ناپنے کا آلہ، وہ بیچنا جائز ہوگا، لیکن جو اس کے اندر چیز ہے یہی کہہ رہے ہیں یہ کہ لما اریدہ ما يدخل فی الصاع، اس لیے کہ جب وہ چیز مراد لے لی گئی جو کس میں صاع کے اندر داخل ہے، صاع کے اندر داخل ہے، بقول علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سے لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو دو درہم کے بدلے نہ بیچو، ولا الصاع بالصاع، اور ایک صاع کو دو صاع کے بدلے نہ بیچو، سقط اعتبار نفس الصاع، تو نفس صاع کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ نفس صاع، ایک نفس صاع کی بیع کرنا جائز ہوگا، منہ اس میں سے، بالاثنین دو نفس صاع کے۔ اس کا مسئلے کو الٹا مت کر دینا کہ کہیں اس کو بیچنا جائز ہو اس کو بیچنا جائز نہ ہو، نفس صاع جو ہے پیمانہ اس کو بیچنا جائز ہوگا ایک کو دو کے بدلے، لیکن جو اس کے اندر چیز ہے اس کو بیچنا جائز، سمجھ آ گیا؟ اب دوسرا مسئلہ تھوڑا سا، ولما ارید الوقاء من آیت الملامست سقط اعتبار المس بالید، اتنی سی آیت ہے اور اس کا اتنا پس منظر ہے۔ یہاں جب مراد لے لیا گیا الوقاء جمع من آیت الملامست، آیت ملامست سے، سقط اعتبار ارادت المس بالید، تو ہاتھ سے چھونے کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چھوڑیں ترجمہ سمجھ آ گیا ہو گیا سے تو کہہ رہے ہیں ترجمے سے چیز سمجھ میں آتی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ جب آیت سے مراد لے لیا گیا، جب مراد لے لیا گیا جمع آیت ملامست سے، تو ہاتھ کے ذریعے چھونے کا ارادے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ یہاں آیت کریمہ کو یاد رکھیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں پر دیکھیں آپ حاشیے میں لکھا ہوا ہے عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تم میں سے کوئی جنبی ہو تو پاکی حاصل کرو، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا تم میں سے کوئی جو ہے باتھ روم سے آئے یا تم میں سے کوئی اپنی عورتوں کو چھو لے، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم کوئی پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ یہاں آیت کے اندر لفظ لامستم آیا، لامستم آیا، اس لامستم کے ایک معنی حقیقی ہے ہاتھ سے چھونا، اور ایک مجازی معنی ہے جمع کرنا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب یہاں جمع مراد لے لیا گیا اس سے، تو اب نفس ہاتھ سے چھونے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو یا اپنے محرمات میں سے کسی کو بھی، چاہے وہ کپڑے کے ساتھ چھوئے بغیر کپڑے کے چھوئے، اگر وہ چھوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر وضو نہیں ہوگا تو پھر غسل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ وضو واجب نہیں ہوگا۔ یہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کر لے، یہ اس کا معنی مجازی مراد ہے، تبھی حکم دیا گیا کہ تیمم کرو، ورنہ ہاتھ سے چھونے سے کوئی تیمم یا وضو کا حکم نہیں دیا جاتا، ہاتھ یا چھونے سے تیمم کا حکم نہیں دیا جاتا۔ امام شافعی کہتے ہیں یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں وضو ہوگا، ہاتھ سے چھو لے تب بھی ناقص ہو جائے گا، اور جمع کر لے تب بھی ہو جائے گا۔ یہ کہیں گے کہ ہاتھ سے چھونے میں وضو کر دیں گے، اور اگر بدن سے چھو لے جمع کر لے تو یہ ہو جائے گا غسل واجب ہو جائے گا۔ تو دونوں وہ مراد لے سکتے ہیں، حقیقت اور مجاز۔ ہم کہتے ہیں یہاں مجازی معنی مراد ہو گیا کیا؟ جمع، تو ہاتھ سے چھونے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، لہذا کسی نے اپنی بیوی یا کسی بھی عورت کو ہاتھ سے چھو لیا تو وہاں اس کا وضو نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بوسہ لیتے اور اس کے بعد ایسے ہی جا کر کے نماز پڑھا دیتے۔ ثابت ہے اس بات پر کہ یہاں پر کیا ہے کہ چھونے وغیرہ سے بوسہ لینے سے کیا ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں تو حد تو یہ کہ انسان کوئی اپنے اہلیہ سے جو ہے کھیل کود کرنے لگا لیکن انزال نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، صحیح ہے؟ تو اب یہاں پر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اور یہ دیکھیں یہاں پر لامستم، یہ باب مفعلہ سے مشارکت آیا، اور یہ مشارکت جانبین سے ہوتی ہے، اور جمع یہ جانبین سے ہوگا، لمس بالید سے جانبین نہیں ہوتا ہے، لمس بالید سے جانبین نہیں ہوتا ہے۔
تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے سیغہ کہ جانبین جب ہوگا جب جمع مراد لیا جائے. تو یہاں آیت کریمہ میں اس سے مجازی معنی مراد ہو چکے ہیں کہ جب کوئی جمع کر لے تو تیمم کرو، ورنہ جو ہے ہاتھ سے چھونے سے اگر ہم کر دیں تو رات دن جو ہے وضو ہی وضو، حرج عظیم لازم آئے گا. کیا آئے گا؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہاں جب جمع مراد لے لیا گیا مجازی معنی دونوں جگہ میں، تو اب اسے حقیقت کا اعتبار ساقط. امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں جگہ حقیقت مراد اور مجازی معنی مراد جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا جو ہے اگر ہاتھ سے چھوئے گا ان کے نزدیک، لیکن وہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں ہاتھ سے چھونے میں کپڑا حائل نہ ہو، ایسے ہاتھ سے چھوئے ننگے، تو تب جو وہاں پر ساقط ہو جب وضو کریں گے. اگر کپڑے وغیرہ سے چھوتا ہے تو وہاں وضو نہیں ہوگا. ہاں تو یہی کہہ رہے ہیں ولما ارید الوقاء من آیت الملامست، جب جمع مراد لے لیا گیا آیت ملامست سے، کس سے؟ چھونے جانے والی آیت سے، سقط اعتبار ارادت المس بالید، تو ہاتھ سے چھونے کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا. اب اسی پر آگے پھر تفریح کریں گے، اتنا رہنے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.